بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل نالج وائس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ایک شخص کے گھر میں ایک سانپ رہتا تھا۔ سب گھر والوں کو اس کے بل کا معلوم تھا۔ سانپ روزانہ سونے کا ایک انڈا دیتا جس کا وزن 300 گرام تھا۔ مالک مکان روزانہ اس کے بل سے سونے کا انڈا لے آتا۔ اس نے گھر والوں کو بتا دیا کہ اس راز کو خفیہ رکھیں۔ کافی مہینوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور وہ سونے کا انڈا حاصل کرتا رہا۔ ایک دن سانپ اپنے بل سے نکلا اور اس کی بکری کو ڈس لیا۔ سانپ کا زہر ایسا جان لیوا تھا کہ فوراً بکری کی موت ہو گئی۔ سب گھر والے بہت پریشان ہوئے تو اس نے کہا، ہمیں سانپ سے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ بکری کی قیمت سے کئی زیادہ ہے، لہٰذا غم کی کوئی بات نہیں۔ اس طرح معاملہ ختم ہو گیا۔ سال کے شروع میں سانپ پھر باہر آیا اور اس کے پالتو گدھے کو ڈس لیا۔ گدھا فوراً مر گیا۔ اس شخص نے گھبراتے ہوئے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سانپ ہمیں مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے۔ جب تک یہ نقصان جانوروں تک محدود رہے گا میں صبر کروں گا، اس کے بعد ہرگز صبر نہیں کروں گا۔ پھر 2 سال تک سانپ نے انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ تمام گھر والے سانپ سے بہت خوش رہنے لگے اور اس کے معاملے کو لوگوں پر ظاہر نہ رکھا۔ پھر ایک دن سانپ اپنے بل سے باہر نکلا تو ان کے سوتے ہوئے خادم کو ڈس لیا۔ اس بیچارے نے مدد کے لیے اپنے مالک کو پکارا۔ مالک پہنچا لیکن اتنے میں زہر کی وجہ سے غلام کا جسم پھٹ چکا تھا۔ اس نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سانپ کا زہر بہت خطرناک ہے، یہ جسے ڈس لیتا ہے اس کی موت فوراً ہو جاتی ہے۔ اب میں اپنے گھر والوں کے بارے میں اس سے مطمئن نہیں ہو سکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ان میں سے کسی کو ڈس لے۔ اسی سوچ پریشانی میں کئی دن گزر گئے۔ پھر اس نے کہا، اس سانپ کی وجہ سے مجھے مالی نقصان ہو رہا ہے، لیکن جو فائدہ اس نے سونے کے انڈوں کی وجہ سے مجھے دیا ہے وہ نقصان سے کئی زیادہ ہے، لہٰذا مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح اس لالچی شخص نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا۔ کچھ دنوں بعد سانپ نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا۔ اس نے فوراً طبیب کو بلایا لیکن طبیب علاج نہ کر سکا اور اس کے بیٹے کی موت ہو گئی۔ اب تو ماں باپ کو بیٹے کی موت کا ایسا غم ہوا کہ سانپ سے پہنچنے والا تمام نفع بھول گئے اور غضبناک ہو کر کہا، اب اس سانپ میں کوئی بھلائی نہیں، بہتر یہی ہے کہ اس کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ سانپ نے ان کی یہ باتیں سنی تو کچھ دنوں تک غائب رہا۔ اس طرح انہیں سونے کا انڈا نہ مل سکا۔ جب زیادہ عرصہ ہو گیا تو انڈا نہ ملنے کی وجہ سے ان کی لالچی طبیعت میں بے چینی ہونے لگی۔ وہ اور اس کی بیوی سانپ کے بل کے پاس آئے، وہاں دھونی دی، خوشبو مہکائی اور اس طرح پکارنے لگے، اے سانپ، تو دوبارہ ہمارے پاس آ جا، ہم نہ تجھے ماریں گے اور نہ ہی کسی قسم کا نقصان پہنچائیں گے، جلدی سے ہمارے پاس آ جا۔ سانپ نے یہ سنا تو واپس آ گیا اور ان کی خوشیاں پھر لوٹ آئیں۔ وہ اپنے بیٹے اور غلام کی موت کو بھول گئے اور ایسے رہنے لگے گویا اس جانور سے انہیں کوئی نقصان پہنچا ہی نہ ہو۔ پھر ایک دن سانپ نے سوتے ہوئے اس کی بیوی کو ڈس لیا۔ وہ شدت درد سے چیخنے لگی اور تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئی۔ اب وہ لالچی شخص اکیلا رہ گیا، نہ اولاد رہی اور نہ ہی بیوی۔ اس نے سانپ والا معاملہ اپنے بھائیوں اور دوستوں کے سامنے ظاہر ہی کر دیا۔ سب نے یہی مشورہ دیا کہ اس سانپ کو جلد سے جلد قتل کر دے، تو نے اسے قتل کرنے کے معاملے میں بڑی بے احتیاطی برتی، اس کا دھوکہ اور برائی تیرے سامنے کب کی ظاہر ہو چکی تھی، تو نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے، بہتر یہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس سانپ کو قتل کر دے۔ چنانچہ وہ شخص اپنے گھر آیا اور سانپ کی گھات میں بیٹھ گیا۔ اچانک سانپ کے بل کے قریب اسے ایک نایاب موتی نظر آیا جس کا وزن 1 مسکال تھا۔ موتی دیکھ کر اس کی لالچی طبیعت خوش ہو گئی۔
وہ لالچ کے امی گڑھے میں گرتا ہی چلا گیا۔ شیطان نے اسے بہکایا تو دولت کی ہوس نے اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا۔ وہ سب باتیں بھول کر کہنے لگا، زمانہ طبیعتوں کو مختلف کر دیتا ہے۔ اس سانپ کی طبیعت بھی مختلف ہو گئی ہوگی۔ جس طرح سونے کے انڈوں کے بجائے یہ موتی دینے لگا ہے، اسی طرح اس کا زہر بھی ختم ہو گیا ہوگا۔ لہٰذا مجھے سانپ سے بے خوف ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے سانپ کے بل کے قریب جھاڑو دی، خوشبو مہکائی، پانی چھڑکا تو سانپ دوبارہ اس کے پاس آنے لگا۔ اب یہ لالچی شخص قیمتی موتی پا کر بہت خوش رہنے لگا اور سانپ کی سابقہ دھوکے بازی کو بھول گیا۔ پھر اس نے سارا سونا اور موتی برتن میں ڈال کر ایک گڑھا کھود کر زمین میں دبا دیا اور اس پر سر رکھ کر سو گیا۔ رات کو سانپ نے اسے بھی ڈس لیا۔ شدت درد کی وجہ سے اس کی چیخیں نکلنے لگیں تو پڑوسی بھاگ کر آئے اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تم نے اسے قتل کرنے میں سستی کیوں کی اور لالچ میں آ کر اپنی جان کیوں دے دی؟ لالچی شخص خاموش رہا اور سونے سے بھرا ہوا برتن نکال کر اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے حوالے کرتے ہوئے اپنے کردار سے معذرت کی۔ دوستوں اور عزیزوں نے کہا، آج کے دن تیرے نزدیک اس مال کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ اب یہ دوسروں کا ہو جائے گا اور تو خالی ہاتھ چلا جائے گا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لالچی شخص ہلاک ہو گیا اور سارا مال دوسروں کے لیے چھوڑ گیا۔ لوگوں نے کہا، اس محروم شخص نے خود ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، حالانکہ ہم سب نے اسے کہا تھا کہ تو اس سانپ کو فوراً قتل کر دے، لیکن مال و دولت کے لالچ نے اسے اندھا کر دیا۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد راہب نے کہا، مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو سانپ والی حکایت جاننے کے باوجود بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کا یہ قول کہ ہمیں امید ہے کہ اعمال پر ثواب ملے گا صرف ان کی زبانوں تک محدود ہے، کیونکہ ان کے اعمال اور قول کی مخالفت کرتے ہیں۔